ہم نے اللہ کے حضور التجا کی ہے، باری تعالیٰ مسلمان ہیں، پوری دنیا پہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں مگر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا پر تیرے نام لیوا ہیں مگر دنیا میں ان کی عزت نہیں، پسماندہ ہے، بری حالت ہے، کہیں کشمیر پہ ظلم ہے، کہیں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم ہے، کہیں بوسنیا میں ظلم ہے، کہیں کسووا میں ظلم ہے، کہیں وسطی ایشیا کی ریاستوں میں ظلم ہے، الغرض کہیں فلسطین میں ظلم ہے، شرق سے غرب تک پوری امت مسلمہ آج اپنا وقار کھو چکی ہے، اس کی عزت خاک میں مل گئی ہے، وہ بلند و بالا مقام کہ امت مسلمہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، 2 سمندر اور 3 بر اعظم اسلام کی سلطنت کی حدود کے اندر تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی سپریم پاور تھی اسلام، دشمن اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا نہیں سکتا تھا، دنیا کے مسلمان علم میں، ثقافت میں، تہذیب میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ظاہری باطنی ترقی میں، دفاعی معاملات میں، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں تمام اقوام عالم سے بلند مقام رکھتے تھے۔ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ آج وہ بڑے اونچے مقام پر فائز امت سب کچھ کھو چکی؟ آج امت میں جھگڑے ہیں، فتنہ اور فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، گھر جل رہے ہیں، انسان پریشان ہیں، گھروں میں ایک آگ لگی ہے، لوگوں کو سکون نہیں ہے، نہ عبادت کی طرف رجوع، نہ تیری یاد کی طرف رجوع، ہر طرف امت اور مسلمان پریشان ہے، اور عالم کفر دنیا میں ترقی پر ہے۔ مسلمانوں نے یہ شکوہ اللہ کے حضور پیش کیا، اب اللہ پاک کا جواب آتا ہے، اللہ پاک کا جواب آتا ہے کہ مسلمانوں تم کامیابی چاہتے ہو؟ جی ہاں، باری تعالیٰ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو؟ جی ہاں، ترقی اور عروج چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں 4 شرطوں کا نسخہ دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ایک نسخہ دیتا ہوں کامیابی و کامرانی کا، نسخہ فلاح، کامیابی کا نسخہ دیتا ہوں، اس میں 4 شرطیں درج ہیں، اگر یہ چاروں پوری کر لو تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، پلٹ کر تمہارا وقار آ جائے گا، دنیا میں کھوئی ہوئی عزت و تمکنت دوبارہ پلٹ کر تمہارے پاس آ جائے گی، اسلام کی عزت بحال ہو جائے گی۔ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ میرے رسول کے قدموں میں آ جاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور میرے رسول کی محبت اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، پہلی شرط۔ دوسری فرمایا وَعَزَّرُوهُ، پھر میرے رسول کا ادب اور میرے رسول کی تعظیم حد سے بڑھ کر کیا کرو۔ جب میرے رسول کے ادب اور تعظیم کی بات آئے تو گھبرایا نہ کرو، جھجکا نہ کیا کرو، بخیلی نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، ڈرا نہ کرو کہ کہیں رسول کی ادب اور تعظیم کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھ جائیں۔ فرمایا نہیں، نسخہ یہ ہے ہر ایک کا ادب کرتے ہوئے حد میں رہو، ہر ایک کی تعظیم کرتے ہوئے ایک حد میں رہو۔ ماں باپ کی تعظیم کی حد ہے، استاد کی تعظیم کی حد ہے، مشائخ کی تعظیم کی حد ہے، ہر بڑے کی تعظیم کی حد ہے، ہر ایک کی تعظیم کرتے ہوئے حد کے اندر رہو، مگر جب میرے مصطفیٰ کی تعظیم کا وقت آئے تو حدیں توڑ دو، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے حد سے بڑھ جاؤ۔ چونکہ جو لفظ ہے عزرو، تعزیر، قاضی ایاز علیہ رحمت الشفا میں فرماتے ہیں کہ خالی ادب کو تعظیم کہتے ہیں، مگر جو تعزیر کا لفظ ہے یہ
تعظیم میں مبالغہ کرنے کو تعزیر کہتے ہیں. اگر تعظیم میں بولیے حد سے بڑھ جائے انسان اور مبالغہ کرے اور بہت آگے نکل جائے، اس حد سے بڑھ جانے والی تعظیم کو تعزیر کہتے ہیں. اور یہاں قرآن مجید نے تعظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا عزروہ، حد سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا ادب کرو اور حد سے بڑھ کر تعظیم کرو. فرمایا یہ نسخے کا دوسرا پہلو. اور تیسرا وَنَصَرُوهُ، اور جو مشن، جو دین میرا محبوب میرا رسول لے کے دنیا میں مبعوث ہوا ہے، اس دین کی مدد کرو، اس کی اقامت کے لیے تن من دن لٹا دو. اس نکتے کی بات آخر میں کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور قرآن کا، سنت کا، دین کا اس رسول کو ہم نے دے کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اتباع کرو، پیروی کرو. فرمایا اگر میرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایمان محبت کے معنی، ان کی محبت اور حد سے بڑا ہوا ادب اور ان کے دین اور ان کی سنت و سیرت کی اطاعت اور اتباع اور پیروی اور ان کے دین کی مدد، یعنی اس دین کو زندہ کرنے، قائم کرنے اور دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا. فرمایا اگر یہ چار چیزیں اکٹھی کر لو، ان کو جدا جدا نہ کرو، اکٹھی کر لو، تو اگر ان چاروں کو جمع کر کے مسلمان جد و جہد کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا کامیابی اور کامرانی ان کے قدموں میں آ جائے گی. آج امت مسلمہ کی ایک بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ان چار شرطوں کو الگ کر کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. محبت اور ادب و تعظیم کی بات ایک طرف ہو گئی اور اتباع، پیروی اور دین کی نصرت کی بات ایک طرف ہو گئی. دھڑے بندی کی وجہ سے ہم دین کی نصرت کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی محبت و ادب کی بات نہیں کرتے، اور اگر آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کی بات کرتے ہیں تو نصرت یا اتباع کی بات میں کمی کرتے ہیں. جب سے ہماری اہمیت تقسیم ہو گئی تو دین ٹکڑے ہو گیا. جب دین کی وحدت اور یکجہتی ٹکڑے ہو گئی تو اللہ کا فضل جس انداز کے ساتھ امت پہ اترتا تھا اس میں بھی فرق آ گیا. شرط کامیابی کی یہ ہے کہ چاروں چیزیں حضور علیہ السلام کی نسبت سے یکجا کر دی جائے. اب جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کریمہ پہ توجہ کریں. چار شرطیں ہیں اور چاروں شرطیں گھومتی ہیں گرد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ لیں، فالذین آمنوا بہی، جو اس رسول پر میرے محبوب مصطفیٰ پر ایمان لائے اور ان سے محبت کرے، وعزروہ، اور جو ان کا ادب کرے رسول کا، ونصروہ، اور جو ان کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو ان کے ساتھ اترنے والے دین کی پیروی کرے. چاروں جگہ جو ہو کی ضمیر ہے اس نے چاروں شرطوں کو حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ارد گرد گھما دیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے دین میں مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے. آپ نے دیکھا اگر ایمان اور محبت کی بات کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا. اگر ادب اور تعظیم کی بات کی اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا. اگر نصرت دین کی بات کی اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا. نصروہ، ہر جگہ ہو کی ضمیر. اگر اتباع کی بات کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا. تو قرآن مجید کے اس نسخہ عظیم نے یہ بات بتا دی کہ لوگوں، تمہارا دین اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، تمہارے اعمال صالحہ اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، تمہاری مسلمانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک مصطفیٰ کی ذات تمہارے دین کا مرکز و محور نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات
تمہارے ایمان اور عقیدہ کی مرکز و محور نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات تمہارے اعمال کی مرکز و محور نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات تمہاری سیرت و کردار کی مرکز و محور نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات تمہارے اخلاق کی مرکز و محور نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات تمہارے ذکر کا مرکز نہ ہو، تمہارے فکر کا محور نہ ہو۔ الغرض جب تک مسلمان تیرا ایمان، تیرا اسلام، تیرا احسان، تیرا اخلاق، تیرے اعمال، تیرا عقیدہ، تیری سوچ، تیری فکر، الغرض تیری ساری زندگی مصطفیٰ کے گرد نہ گھومے، اس وقت تک تو خدا کی نگاہ میں مسلمان ہی نہیں ہے۔